اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کل کے دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بتدریج بلکہ بہت زیادہ سرعت انگیزی سے ترقی کر رہا ہے، وہاں پر انسان کے مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو ترقی کر رہا ہے لیکن انسانیت بدستور تنزلی کا شکار ہے۔ انسان نے جسم کو آسانی آرام فراہم کرنے کے لیے ایجادات تو منظر عام پر لانے کی کامیاب کوشش کر لی، لیکن روح کی طمانینت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، آسودگی کے لیے روح کی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے شعوری یا لاشعوری طور پہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، من حیث المجموعی، تمام لوگوں کی بات نہیں، کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ہم کو مادی حوالے سے ہی پیش رفت کرنی ہوگی، اور یہی اصل ترقی ہے۔ جہاں تک بات ہے روح کی، نفس کی، تو یہ کوئی حقیقت ہی نہیں کہ جس کی طرف توجہ دی جائے۔ حالانکہ ایک ایسا طبقہ اب مغرب میں بھی پیدا ہو گیا ہے جو روح کو، ذہنی سکون کو بہت اہمیت دینے لگا ہے، اور موٹیویشنل اسپیکرز کے نام پر، اسپریچول ہیلرز کے نام پر بہت سے لوگ میدان میں آ چکے ہیں۔ اور یہ بات 1400 سال سے خود اسلام کر رہا ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ، بلکہ اس سے زیادہ اس کی روح اور اس کا ذہنی سکون جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال کراچی میں رہنے والے بالخصوص، پاکستان میں رہنے والے بالعموم، اور پوری دنیا میں رہنے والے افراد اگر آپ دیکھیں تو ایک بے سکونی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے شہر کے حالات ابتر ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، گلف کنٹریز، جہاں سے بھی خبریں آپ کو موصول ہوں، ویسے تو لوگ فقط سطحی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور جب وہ دل کھول کے اپنا مجدہ سنائیں، دل کے پھپولے نکالیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کتنے عجیب و غریب مسائل اور پرابلمس ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو آج ایسی موضوع کا، اس حوالے سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس سے تقریباً ہر شخص گزر رہا ہے، ہر عمر کا فرد، اور مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، دیہاتی ہو کہ شہری ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، ایک غم کسی کیفیت ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا، مدرسے جانے کو جی نہیں چاہتا، نمازیں پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، کھانے پینے کے لیے اگر کوئی اچھی چیز مل بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں برکت ہی اٹھ گئی ہے، مزہ ہی نہیں آیا جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو پہلے یہ جو انداز فکر ہے، یہ طریقہ ہے، یہ جو روش ہے، یہ بوڑھوں میں پائی جاتی تھی۔ ہم کہتے تھے بھئی ان کا بڑھاپا ہے، اب ان کو دنیا سے کیا غرض، انہوں نے تو اپنی زندگی کے مزے لے لیے، اب تو بس چل چلاؤ ہے، تو اب ان کو اتنی فکر نہیں ہے، جو مل جائے پہن لیتے ہیں، جو رکھ دیا جائے وہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ روش نوجوانوں میں بھی آ گئی ہے۔ پہلے یہ روش ناکام لوگوں میں تھی، اب یہ کامیاب لوگوں میں بھی آ گئی ہے کہ لوگ عجیب ٹینشن، ایک فرسٹریشن، ایک اسٹریس فل لائف سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور ہر شخص ایک بے یقینی کسی کیفیت کا شکار ہے کہ میں کیا کروں، میرا کیا ہوگا۔ فقط ناکام لوگوں کی بات نہیں، فقط بوڑھے لوگوں کی بات نہیں، یہ کامیاب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں نوجوان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں ان خوشحال لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک
ایشو ایک مسئلہ، اور وہ ہم ہفتے بھر جب سے ہمیں کہا گیا درس کا، یہ سوچتے رہے کہ اس مسئلے کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے، اس کو کیا نام دیا جائے. تو ایسا نام دیا گیا جو عموماً لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور فوراً جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائیں. آج کل ویسے تو باقاعدہ ایک موضوع ہے، میزان الحکمت میں فری شہری نے باقاعدہ باندھا ہے، لیکن کسی اور نام سے یہ زیادہ عوام میں پاپولر ہے. جو موضوع میزان الحکمت میں احادیث کی روشنی میں باندھا ہے وہ ہے رنج و غم. لیکن جب اس کے ہم متبادل یا اس کا سبسٹیٹیوٹ ورڈ تلاش کرنے نکلے تو بہت مشکل سے ہمیں ملا، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ اس کا عنوان ڈپریشن رکھا جائے. تھوڑا سا فیشن میں بھی ہے اور لوگ جو ہے وہ آج کل بول بھی دیتے ہیں کہ بھی میں ذرا ڈپریشن کا شکار ہوں. حالانکہ تھوڑا سا فرق ہے ڈپریشن میں یا رنج و غم میں. ڈپریشن ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے کہ جس میں آدمی روز مرہ کے معمولات چھوڑ بیٹھتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھنا، کہیں نہ آنا جانا، کسی بات پہ ہنسنا نہیں، کوئی ہنسے تو زہر لگتا ہے آدمی کو، کسی کی ترقی نہیں بھاتی، اور بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا کچھ لوگوں کا، تو گھر سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا. تو ویسے تو موضوع رنج و غم ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈپریشن اور اس کا علاج یا رنج و غم اس کا علاج تجویز کر سکتے ہیں. تو رنج و غم کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حزن، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے فیصلہ کر دیا کہ مومنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہم، اکثر ہم کہتے بھی ہیں اس کا تو ہم و غم، بس اس کی پڑھائی ہے، اس کا تو ہم و غم، اس کی جاب ہے، اس کا تو ہم و غم، کرکٹ ہے مثلا. تو ہم غم کا متبادل لفظ ہے. رنج، اداسی، ایک شاعرانہ جو ہے لفظ ہو جاتا ہے، یا موڈ سوئنگز کہہ لیجئے، یا سیڈنس کہہ لیجئے، یا موڈ آف ہے. یہ لفظ تو ہم شاید دن میں کئی مرتبہ بھی استعمال کرتے ہوں گے. اس سے ملتی جلتی ٹرمینالوجیز، اصطلاحات وہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں بسا اوقات وہ کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. ہمارے حوزے میں ایک مضمون ہے منطق، تو لاجک جسے کہتے ہیں، وہ پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بات سنیں، کہیں، پڑھیں، لکھیں تو بے عین ہی وہی لفظ لکھیں کہ جو مفہوم آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ پوری کتاب لکھ ڈالیں اور لوگ کہیں کہ ہمیں تو جو کتاب کا ٹائٹل ہے یا مضمون ہے وہی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی پوری رات آپ نے داستان سنائی، صبح اٹھ کے پوچھ رہے ہیں لیلا عورت تھی کہ مرد. تو ایگزیکٹلی وہ ورڈ آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ مضمون، وہ موضوع سمجھ میں آ جائے تو پھر بات کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. تو رنج و غم جیسے ہم نے بتایا اس کے لفظ ہم، اداسی، موڈ سوئنگز، سیڈنس جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن وہ الفاظ جو عوام الناس میں عام ہیں اور بعض اوقات ان میں سے کچھ تو بیماریاں ہیں باقاعدہ نفسیاتی، جو مستقل نہیں تو کم از کم عارضی طور پہ ہر کسی کو لاحق ہو ہی جاتی ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف اور ڈیفینیشن فقط ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ موضوع ہمارا رنج و غم یا ڈپریشن ہے. ایک لفظ مایوسی، بلکہ مایوسی پر تو ہم نے ایک درس بھی پچھلے دنوں دیا تھا. مایوسی ڈس اپوائنٹمنٹ جسے کہتے ہیں، خود سے مایوسی، لوگوں سے مایوسی، خدا سے مایوسی. خدا سے مایوسی تو جیسے بتایا گیا کہ شرک کے بعد جو ہے وہ دوسرا بڑا گناہ ہے. تو مایوسی وجہ ہے کس کی؟ رنج و غم کی یا ڈپریشن کی. اس کے بعد خود ڈپریشن، اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھ لیجئے. کیا ہوتا ہے ڈپریشن؟ ایسا غم جو انسان کو ان معمولات سے دور کر دے جن معمولات میں وہ عموماً خوشی محسوس کرتا ہے. لاس آف انٹرسٹ ان سراؤنڈنگس اینڈ ایکٹیویٹیز وچ ہی یوز ٹو انجوائے. یعنی آدمی ان ایکٹیویٹیز، مطلب ایک بچہ ویڈیو گیم، ایک نوجوان ہے کرکٹ، ایک مرد ہے جو گھومنے پھرنے کو پسند کرتا ہے، خاتون ہے جو شاپنگ کو پسند کرتی ہیں، ایک بوڑھا ہے جو ٹاک شوز کو پسند کرتا ہے،
یہ مختلف مشغولیات ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے اپنے طور پہ، لیکن ڈپریشن کا مریض ان سے بھی وڈرا کر جائے گا، یعنی اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ہابیز، اپنی مشغولیات، ان سے بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن. اور ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے آدمی ایکسٹریم ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اگر طالب علم ہوگا تو اسکول کالج یونیورسٹی جانا چھوڑ دے گا، یا کہے گا مجھے نہیں جانا، یا مجھے نہیں مزہ آتا، یا جائے گا بھی تو وہ کلاسیں نہیں لے کے ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہوگا. اسی طرح مرد حضرات جو جاب کر رہے ہیں وہ جاب چھوڑ دیں گے، یا جاب کر بھی رہے ہوں گے تو وہ اس طرح ان کا ایٹیچیوڈ ہوگا کہ بس اب گئے کہ تب گئے. خواتین گھر میں، گھر جو ہے وہ بالکل ایک جنگل کسی کیفیت، آپ جائیں تو پتہ چلے گا کہ کپڑے ادھر پڑے ہیں، برتن ادھر پڑے ہیں، بچوں کا پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، ہوم ورک، ان کی پروگریس، مطلب اس سے بالکل آری، اور جسے کہتے ہیں کہ دس از نن آف مائی بزنس والی کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بچے خاتون خانہ کی ذمہ داری ہیں. تو جن ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیتے تھے ان ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیں گے، اتنا وڈرا کر لیں گے کہ آس پاس کے لوگ کہیں گے بھائی تم کو کیا ہو گیا، یہ جو آپ کی زندگی کو متاثر کرے. یہ ہے ڈپریشن. ورنہ رنج و غم تو تقریباً ہر کسی کو ہے. اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، ہمارے شہر کی صورتحال ہے، مسلمانوں کی من حیث المجموعی صورتحال ہے، بتانے سے قاصر ہے. ہم سمجھتے ہیں کینیڈا، امریکہ، یورپ میں رہنے والے بہت پرسکون لائف گزار رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، جینز پہن رہے ہیں اور سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی گڑھے نہیں ہیں ان کے یہاں، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، جس طرح وہ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان آ جائیں، اگر پاکستان ہم تو کہتے ہیں نہ آئے تو وہ کہتے ہیں جب پاکستان نہیں آئے تو ہم کہاں جائیں. تو بہرحال اپنے اپنے لوگوں کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. تو ہر شخص ایک غم و ہم، اور مومن سیدھی سی بات ہے، بہت خوبصورت مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو فیصلہ سنا دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور بھلا کس قید خانے میں سہولت ہوتی ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور بھلا کس قید خانے میں سہولت ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا سعودی عرب میں 200 سے زیادہ بزنس مین کو 7 اسٹار ہوٹل میں قید کر دیا گیا تھا. ہمیں کہا جاتا ہم کہیں گے ہم زندگی پر رکھ لو وہاں پہ 7 اسٹار، لیکن قید کا مطلب ہے بیوی بچے، اہل خانہ، دوست احباب، اپنی من پسند مشغولیات، ان سب سے دوری. تو آپ 7 اسٹار میں رہیں کہ 10 اسٹار میں رہیں، تو بھلا کس قید خانے میں، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سونے کا بھی قید خانہ ہو جس میں ہر چیز موجود ہو تو بھی وہ قید خانہ ہی کہلائے گی. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو جو ہے وہ آرام مل جائے گا اور سکون مل جائے گا. آپ کے تمام غم، ہر شخص ایک انتظار، ایک دوڑ کی کسی کیفیت میں ہوتا ہے نا، فلاں جگہ پہنچ کر میں بس فلاں وقت کر فلاں مقام پر فلاں عمر میں یہ سکون پالوں گا. تو یہ ڈپریشن ہو گیا. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ٹینشن، جس کو ہم کہتے ہیں پریشانی. ٹینشن کیا ہے؟ نااہلیت مصیبت کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی مصیبت آپ پہ آن پڑے جو آپ حل نہ کر سکیں اور کامیاب نہ ہو سکے اس میں. مثلا میتھمیٹکس آپ کو نہیں آتا، بہت کمزور ہیں آپ، اور آپ کا پیپر ہے کل، اور کوئی یا پیپر سامنے آ گیا ہے، آپ اس کو حل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے اور سامنے پیپر موجود ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے پیپر تو آپ کر سکتے ہیں لیکن 3 گھنٹے میں نہیں، 4 گھنٹے میں، کیونکہ پیپر بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے. اس کو ہم کہیں گے اسٹریس. یا خاتون خانہ کی مثال دی جائے، شوہر کہتے ہیں کل میرے گھر والے آ رہے ہیں، 10 آدمیوں کا کھانا تیار کرنا ہے. تو آپ کر تو سکتے ہیں تیار، لیکن اتنی جلدی، ایمرجنسی جسے کہتے ہیں، تو وہ ایک مسئلے والی کیفیت ہے. یعنی نااہلیت مصیبت کے ساتھ ٹینشن کہلاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اسٹریس. اہلیت مصیبت کے ساتھ، یعنی آپ میں کیپیسٹی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کھانا بنانے کی 10 آدمیوں کی، لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے، 2 دن شاپنگ، بہت ساری چیزیں گھر میں نہیں ہیں مثلا، یا امتحان میں تھوڑا سا گیپ زیادہ مل جائے آپ کو، تو آپ کہیں گے 3 دن کا گیپ مل جائے تو انشاءاللہ میں کور کر لوں گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس. 5ویں چیز ہوتی ہے فوبیا، خوف. کہ انسان کہتا ہے میں باہر نکلوں گا تو مارا جاؤں گا، میں باہر نکلوں گا تو فلاں مل جائیں گے، مدرسے جاؤں گا فلاں خاتون فلاں صاحب مجھ سے کچھ پوچھ لیں گے، یا فلاں محفل میں جاؤں گا تو فلاں صاحب میری ایک سیکریٹ، میرا
ایک گناہ یا میری ایسی بات جو ویک پوائنٹ جو ان کو پتہ چل گیا ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے، تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے. ایک بچہ ہے مثلاً ایگزام میں فیل ہو گیا، پتہ چل گیا کسی کو، اور اس نے لیک آؤٹ کر دیا، اس کو کسی کی برتھ ڈے کسی محفل میں جانا جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں وہ فیل ہو گیا ہے، تو اب وہ کٹ جائے گا، خوف کے مارے اپنے آپ کو وڈرا کر لے گا. تو یہ فوبیا، ایکسٹریم ڈگری کا فوبیا. آپ کو جانا ہے مثلاً، خیر یہ تو مثال پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، بکرا منڈی جانا ہے آپ کو خوف ہے کہ آپ لٹ جائیں گے، یہ تو حقیقت ہے، مثال نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں آج کل. تو ابھی جو خوف کی فضا ہے جس اسپیشلی کراچی، پاکستان اور اس جیسے جو ممالک ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، تو خوف کی سی کیفیت ہے کہ ہم جائیں گے تو حادثہ ہو جائے گا، ہم جائیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، ہم جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ فوبیا. اور ایکسٹریم ڈگری کا فوبیا بھی ہوتا ہے کہ آدمی 4 لوگوں میں بیٹھنے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا اور مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور میں جواب نہیں دے سکوں گا. مثلا کوئی بھی ایسی بات جو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے. چھٹی چیز ہوتی ہے فرسٹریشن، شکست خوردگی، اہلیت ناکامی کے ساتھ. یعنی آپ نے بہت اچھا پیپر دیا اور آپ کو فیل کر دیا گیا. آج کل ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ڈیزرو کرتا تھا وہ 80% اور اس کی 60% آ رہی ہے مثلاً، یا وہ فیل ہو گیا ہے. خیر کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بہت محنت کی تھی، لیکن کیا کریں کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہم کیسے فیل ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں ان کو الگ الگ خانوں میں آپ سمجھیں کہ ڈپریشن کسے کہتے ہیں، رنج و غم کسے کہتے ہیں، مایوسی کسے کہتے ہیں، فرسٹریشن کسے کہتے ہیں، ٹینشن کسے کہتے ہیں، سٹریس کسے کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری، اس میں پورا درس گزر جائے گا. لیکن بہرحال جو موضوع ہے وہ رنج و غم، جس کی ایکسٹریم ڈگری ڈپریشن. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بس رنج و غم ہی رہے، وہ ڈپریشن میں آپ کے تبدیل نہ ہو. تو اس کی وجوہات اور علاج ساتھ ساتھ انشاءاللہ کریں گے تاکہ رنج و غم کا علاج بھی ہو جائے اور ہم جس کام میں مشغول ہیں اس کام میں ہمیں کامیابی ہو جائے، دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. اچھا، پہلے ہم اثرات، ایفیکٹس یا علامات کہہ لیجیے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ رنج و غم کے اثرات کیا ہیں. یہ گفتگو کا پہلا مرحلہ مفاہیم کے عنوان سے ختم ہوا. دوسرا مرحلہ اثرات، یعنی رنج و غم یا روگ کہہ لیجیے انسان کو کس طرح جو ہے وہ موت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں اگر آپ نے بر وقت علاج نہیں کیا. تو رنج و غم انسان کو 2 طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، 2 طریقے سے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، روحانی حوالے سے اور جسمانی حوالے سے. روحانی حوالے سے تو باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ رنج و غم مرض النفس ہیں. رنج و غم نفس کے امراض ہیں. نفس یعنی روح، سول ہمارے جسم کے اندر جو موجود ہے، زندگی کی علامت ہے. اگر الگ ہو جائے تو وہ روح بن جاتی ہے، الگ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے. تو رنج و غم کیا ہے؟ نفس کا مرض ہے، مرض النفس ہے. ایک جگہ کہا گیا رنج و غم قلب کے لیے ویسی ہی بیماری ہے جیسے امراض جسمانی. مختلف قسم کی بیماریاں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، السر ہے، گھٹنوں کا جوڑوں کا درد ہے وغیرہ وغیرہ، جو حقیقت ہے آپ تسلیم کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں ڈاکٹرز اور علاج و معالجہ کرتے ہیں لوگ. تو اسی طرح رنج و غم بھی ایک بیماری ہے، اس کو سیریسلی لیں، اس کی تشخیص کریں، وجوہات تلاش کریں اور پھر اس کا علاج کریں. یہ نہیں کہ بس مغموم ہوں میں یا اداس ہوں میں، ہوگی کوئی وجہ نہیں، معلوم کریں کہ میری اداسی کی وجہ کیا ہے. اور یہ تو انشاءاللہ کبھی اس پہ مزید بحث ہوگی. اگر آپ عرفانی درجات یا خدا سے قرب کے مراحل طے کرنا چاہتے ہیں جلدی جلدی، تو دل میں آنے والی کیفیت جو 2 ہی قسم کی ہیں، خوشی یا غم، ان کو چیک کیجئے کہ آج میں خوش ہوں تو کیوں خوش ہوں. اچھا کھانا کھایا اس لیے خوش ہوں، اچھا لباس پہنا ہے اس لیے خوش ہوں، یا آج میری نماز شب
افضل وقت پہ ہوئی اس لیے میں خوش ہوں، یا میں نے فلاں کی مدد کر دی، فلاں نے دعائیں دی مجھے، میں اس لیے خوش ہوں۔ یہ چیک اینڈ بیلنس اگر آپ نے رکھ لیا نا تو علماء ضمانت دیتے ہیں کہ ایسا شخص بہت جلدی آگے جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ذکر نہیں بتایا جا رہا آپ کو کہ آپ اتنے 1000 مرتبہ 100 مرتبہ اتنے مرتبہ یہ ذکر کریں، یا آپ کو کوئی نماز نہیں بتائی جا رہی، آپ کو روزے کا نہیں کہا جا رہا، آپ کو کسی کی مدد کے لیے نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جس میں ٹائم لگے۔ آپ یہ کام بس میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، فقط یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں خوش ہوں، آج کیا مسئلہ کیا ہے، میں خوش کیوں ہوں اور میں غمگین کیوں ہوں۔ عموماً لوگ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تم اس لیے خوش ہو کہ آج تم نے پیزا کھایا ہے، تم اس لیے خوش ہو کہ آج تمہیں جو ہے تحفہ ملا ہے، لیکن آپ بغیر کچھ کیے آپ خوش ہوتے ہیں، بغیر کچھ کیے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک باقاعدہ موضوع ہے جو ہے قابل ستائش غم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم اگلے درس میں اس کو اپنا عنوان بنائیں گے، قابل ستائش غم، اپریشیٹڈ سیڈنس کو، جس کو کہا گیا ریکمینڈڈ کہ ہونی چاہیے آپ کو یہ غمگینی کی کیفیت، اداسی کی کیفیت، اور اس کا بڑا اجر ہے یہ جو غمگینی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ الگ موضوع ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو امراض نفس ہے، نفس کا مرض ہے رنج و غم، نمبر 1۔ نمبر 2، قلب کے لیے رنج و غم ویسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے امراض، جس طرح بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ رنج و غم انسان کے اخلاق کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ایک آدمی اداس بیٹھا ہے، آپ جا کے اس سے ہنسی مذاق کریں، آپ جو ہے اس کو کہیں بھی چلو میرے ساتھ، آپ جو ہے اس سے کوئی طنز بھری گفتگو کریں تو فیڈ اپ ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، اور وہ صحیح منہ جواب نہیں دے گا۔ بلکہ جو رنج و غم میں مبتلا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، ہاں ہوں کر کے وہ ٹال دیتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات موڈ آف ہو جاتا ہے کسی کا، وہ رنج و غم کی کیفیت ہی کے عنوان کے تحت آئے گا، آدمی نہیں صحیح بات کرتا تو اس کا اخلاق داغدار ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بد اخلاق ہو گیا ہے، یا بیگم جواب نہیں دے رہی کہ تم بہت بد زبان ہو گئی ہو، ریزن نہیں تلاش کرتے۔ بچہ بیک کا آنسر کرتا ہے، اخلاق اس کا وہ ہو جاتا ہے، تو بھی اس کو کوئی غم ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، آپ سارٹ آؤٹ کریں، آپ روٹ آف ریزن جس کہتے ہیں روٹ کاز، وہ تلاش کریں۔ تو 3 پرابلمز ہوتے ہیں، 3 اثرات ہوتے ہیں رنج و غم کے آپ کی روح پر۔ پہلا اثر کیا ہم نے بتایا کہ یہ مرض النفس ہے، یہ مرض ہے، اس کو سیریسلی لیں، تشخیص اور تجویز پہ فوکس کریں۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ قلب کے لیے رنج و غم ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے امراض، یعنی ایک باقاعدہ مرض ہے جس کو لوگ تسلیم کریں نہ کریں، میڈیکل سائنس مانے نہ مانے، سائنسدان تصدیق کریں نہ کریں، یہ بہرحال ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رنج و غم انسان کے اخلاق کو داغدار بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی ایک دم سے بد اخلاق بن جائے، ایک دم سے بدتمیزی کرنے لگے، خصوصاً ایسا شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہے اور وہ قابل رحم ہے، اب اس کو آپ ویسا ہی جواب نہ دیں جیسے وہ جواب دے رہا ہے، پوچھیں اس سے خیریت تو ہے۔ بڑا خوبصورت اس میں تو واقعہ آپ نے 10 مرتبہ سنا ہوگا، برسبیل بالکل آن دا اسپاٹ ہے، کہ جب وہ شامی امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ سے گفتگو کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کیا کچھ نہیں کہتا ہے، تو امام کہہ سکتے تھے کہ بھائی برائی کی ہے اس نے، میں نے بھی برائی کی ہے، ٹٹ فار ٹٹ جیسے ہم کہتے ہیں۔ یہ پھپھو نے یہ کہا، ہم نے تو 10 سنا دی ان کو، انہوں نے 5 سنائی تھی، پھپھو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے وہ چچی بھی ہو سکتی ہیں، خالہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں میں، رشتہ داروں میں کوئی ہوتا ہے ایسا مسئلہ، آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ نے کہا اس نے غلط، تو امام نے کتنی خوبصورتی سے اس کو ٹیکل کیا اس مسئلے کو۔ کیا تم اجنبی ہو مدینے میں؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ یعنی اب یہ کازز بتا رہے ہیں کہ تمہارا اخلاق جو داغدار ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے سائیکالوجی، اس کے پیچھے کچھ ہے جواب، مسئلہ ہے، جب بھی تم میرے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہے ہو، حالانکہ میری تمہاری پہلی ملاقات ہے اور تم مجھے جانتے بھی ہو، تو یہ کس طرح تم باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس سواری نہیں ہے، تم بھوکے ہو گیا،
تمہیں بھوک لگی ہے کیا؟ بچے اکثر نوجوان اسپیشلی جب باہر سے آتے ہیں تو کتنا ادھم شور مچاتے ہیں، تو ماں سمجھ جاتی ہے یہ بھوکا ہے، کیا کھاؤ گے؟ اور فوراً اس کا آدھا غصہ اتر جاتا ہے، امی فرینچ فرائز بنا دیں، تو ماں جو ہے فوراً، تو سب سے پہلے امام نے کہا تم بھوکی ہو، تم سواری نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، چلو آؤ میں تمہیں جو ہوں وہ اپنے گھر مہمان ٹھہراتا ہوں۔ اور جب وہ نکل جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، کتنا عظیم جملہ ہمارے لیے، ایک پینا سے جسے کہتے ہیں اکثیر لوگوں کو گرویدہ بنانے کا، کہ یا امام جب میں آیا تھا آپ سے بدترین شخص کوئی نہیں تھا، اب جب جا رہا ہوں تو آپ سے بہترین شخص اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی بخدا یہ علماء اعلام کا فیصلہ ہے، تجزیہ ہے، مورخین کا بھی، کہ آپ ہمارے امام کے نام سے امام ہٹا دیں اور یہ نہ بتائیں کہ یہ شیعوں کے امام ہیں، 11ویں امام ہیں، مثلا یہ چھٹے امام ہیں، یہ تیسرے امام ہیں، کچھ نہ بتائیں، اور ان کی ہسٹری، ان کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ جو نہ جانتا ہو تو واقعی کہے گا کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ یہاں کے اس سیارے کے تو لوگ نہیں لگتے، زمین کے تو لوگ نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کو کیا معلوم نہیں تھا یہ امام حسن مجتبی ہیں جو دوسرے امام ہیں، اس کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اخلاق جاننے کے بعد، ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ یقین آ گیا کہ ہاں واقعی امامت کے قائل تو یہ لوگ ہیں۔ بہرحال تو اخلاق کو داغدار بنا دیتی۔ اب آ جائیں جسمانی طور پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تو 3 اثرات ہو گئے روح پر، کس کے؟ رنج و غم کے۔ اب آ جائیں آپ کے جسم پہ کیا اثرات ہیں۔ دیکھیں ایک فطری بات ہے، ایک گھر میں 2 فرد رہتے ہیں، اگر ایک غمگین ہے تو دوسرا بھی غمگین ہوگا، شاید اس درجے کا نہ ہو لیکن وہ تھوڑا سا تھم جائے گا، تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کے پاس بیٹھے گا، تسلی تشفی دے گا، پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بہت خوش ہے، مثلا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں لہراتے ہوئے بچہ داخل ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے گا پورا گھر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شخص خوش ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جسم ہماری روح کے ساتھ ہے، اگر روح کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، مسئلہ ہوگا، کوئی ایشو ہوگا، ڈیفینیٹلی روح تو متاثر ہوگی لیکن ساتھ ساتھ جسم بھی متاثر ہوگا۔ اسی طرح جسم کے متاثر ہونے سے، جسم کی بیماریوں سے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا ہے، تو روح کو جسم کا خیال رکھنا ہے، جسم کو روح کا خیال رکھنا ہے۔ تو جسم کو بھی آرام دینا ہے تاکہ روح اچھا کام کر سکے، اور روح کو بھی اچھا رکھنا ہے تاکہ جسم بھی فٹ رہے۔ تو ٹھیک ہے، روحانی مرض تو ہے رنج و غم، اور روح پر اثر انداز ہوتا ہے، جسم پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ مثلا پہلے کہا گیا ایک حدیث میں کہ رنج و غم انسان کے بدن کو مریض بنا دیتا ہے، بدن کو۔ پہلے تو روح کی بات ہوئی تھی کہ روح تو چل ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی روح کا مسئلہ، لیکن غم جب طویل ہو جاتا ہے تو جسم مریض ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ گھنٹے کے لیے، ایک آدھ دن کے لیے شاید رنج و غم آپ کے جسم کو افیکٹ نہ کرے، لیکن رنج و غم جب طویل ہو جاتا ہے تو جسم مریض ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی ان کو تو ان کی بیٹی کے غم نے گھلا دیا، اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے ان کو، ان کا روگ، جیسے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے۔ تو حدیث میں ہے کہ رنج و غم انسان کے جسم کو پگھلا دیتا ہے۔ دیکھیں جسم کی بات ہو رہی ہے، جسم پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، آپ کی روزمرہ ایکٹیویٹیز پہ بھی افیکٹ کرے گا جب جسم پہ افیکٹ کرے گا۔ تو دوسری حدیث میں کیا ہے کہ رنج و غم انسان کے جسم کو پگھلا دیتا ہے۔ تیسری جسے کہتے ہیں کہ حدیث، وہ اس سے بھی زیادہ شدید، کہ رنج و غم 2 بڑھاپوں میں سے ایک بڑھاپا ہے۔ یعنی ایک بڑھاپا تو وہ ہے جس میں بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا،
آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہے، ہاتھ پیروں میں ارتعاش، لڑکھڑاہٹ قدموں میں آ جاتی ہے، اور ایک رنج و غم کا بڑھاپا ہوتا ہے جس میں نہ صرف آدمی جسمانی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی بوڑھا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں تم بڑے بور ہو گئے ہو، تم جوان ہو لیکن پھر بھی جو ہے تم ایکٹیویٹیز میں کزنز کے ساتھ نہیں جاتے ہو. تم کو رنج و غم ہوتا ہے جو انسان کو 10 سال آگے 20 سال آگے لے جاتا ہے. اور اس کی مثالیں تو اہل بیت کے خاندان میں آپ کو بہت ملیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ مظلوم وہی لوگ تھے. کبھی کسی کو جوان اولاد کا غم ہے، کبھی کسی کے شوہر کا غم ہے، کبھی کسی کے زندان میں جانے کا مسئلہ ہے. اہل بیت نے تو غموں میں زندگی گزاری. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب واپس پلٹتے ہیں تو جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ راستے میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ نوجوان کا ہے 24 سالہ. تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان یہی ہیں جو ان کا عطیہ نامی غلام بتاتا ہے کہ نوجوان تو کوئی نہیں، یہاں پہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں. تو یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر انسان ایکسٹریم اسٹریس سے گزرے تو اس کے ٹیشو ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، جسم میں ہارمونل چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے. اور ڈیمیج ٹیشو کا یہ حال ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کی ریپیئر مینٹیننس ہو یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو تو ایک وقت آتا ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی گاڑی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ پرانی نہیں ہے. گاڑی کا مالک کہتا ہے اصل میں ایکسیڈنٹ اتنے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ پرانی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپریشن کے بعد 10 سال آگے چلے جاتے ہیں. کیا وہ بھئی ان کا تو بائی پاس ہوا ہے، اچھا بھی بائی پاس ہوا ہے اس لیے یہ ذرا بوڑھے نظر آ رہے ہیں. تو بعض وقت آپریشن اور بیماری نہیں بھی ہوتی ہے، کوئی روگ، کوئی خوف، کوئی رنج و غم ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. اب یہ آزمائش کے طور پہ بھی انسان کے اوپر آ سکتا ہے. اہل بیت کے ماننے والے، حق پر چلنے والوں، مومنین خالص جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور دنیا پرستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. 2 بڑھاپوں میں سے ایک بڑھاپا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اثر، نقصان کہ جس کے بارے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک درود پڑھتے محمد علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے رنج و غم کو اپنے اوپر اتنا سوار نہ کرو کہ مستقبل میں آنے والی چیز سے استفادہ نہ کر سکو. مثلا ایک طالب علم کا پیپر بڑا خراب ہوتا ہے، موڈ آف اس کا، 1 دن 2 دن 3 دن پیپر ایک اور، تو آپ نے تو پوری جو ٹائمنگ تھی، کوئی ڈیوریشن تھا، مدت تھی، افسوس میں گزار دیا میرا پیپر خراب ہوا. اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچا، آپ نے اتنا افسوس کیا کہ اگلا پیپر بھی آپ نہ دے سکے. اسی طرح بزنس اپارچونیٹیز ہوتی ہیں یا کچھ دعوتوں میں کچھ ایسی بدمزگی ہو جاتی ہے کہ آدمی کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا دعوت کے شروع میں، اور وہ پوری دعوت آپ کا موڈ آف رہتا ہے. جو بیچارے آرگنائزر ہوتے ہیں یا صاحب خانہ ہوتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے جو آئندہ آنے والے یعنی جو کمنگ گیسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ صحیح سے ریسیو نہیں کر پاتے. تو بعض اوقات کچھ رشتہ دار ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دوسرے اچھے نیک پرخلوص رشتہ داروں کی طرف اخلاق سے نہیں مل پاتے. تو تم کو جو رنج ملا ہے اس میں اتنی زیادہ توجہ نہ دو کہ تم آنے والے موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکو. تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آپ آگے کی طرف دیکھیے. تو یہ 3 یا 4 اثرات جو آپ کے جسم پر وارد ہوتے ہیں. 3 اثرات ہم نے روح کے حوالے سے بتائے اور باقی 4 اثرات جسم کے حوالے سے. اب آئیے رنج و غم کی وجوہات اور ساتھ ساتھ ان کا علاج، تاکہ وجوہات کو جاننے کے بعد ہم فوری طور پہ کمر بستہ ہوں اس کو دور کرنے کے لیے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے اس کی 2 قسم کی وجوہات ہیں رنج و غم کی. ایک خارجی پہلو ہے اور دوسرا داخلی پہلو ہے. ایک انسان باہر کی دنیا کو دیکھ کر رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر مبتلا ہوتا ہے رنج و غم میں.
اور ایک خود اس کے اندر ایک خواہش، کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے اس کی روح میں، اس کی شخصیت میں، جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو خارجی پہلو کو ہم دیکھ لیں۔ خارجی پہلو میں جو پہلی وجہ ہے وہ ہے رغبت دنیا۔ حدیث میں ہے کہ جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے خدا اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک قابل بحث گفتگو ہے، ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ کتنا مائل ہونا جائز ہے یا فائدہ مند ہے، اور کتنا نقصان دہ ہے اور ناجائز ہے۔ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ ہر کسی کی لمٹ الگ ہے۔ کوئی شخص مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھئی دیکھیں یہ حرام کھا رہے ہیں، بھئی دیکھیں یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، بھئی دیکھیں یہ ضرور کسی نقصان سے دو چار، حادثے سے دو چار ہوں گے، حالانکہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، بڑے مزے سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ امریکہ یورپ میں رہنے والے بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کا وہیں رہنا واجب ہے، آپ کا وہاں رہنا واجب ہے، آئے نہیں آپ وہیں پہ رہیں، کیونکہ وہ سفیر اسلام، سفیر حسینی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کی تربیت ایسی کی ہوئی ہے، خود اپنے طور پر وہ مشعل راہ ہیں۔ اگر وہ وہاں سے آ جائیں گے تو دوسرے لوگ جو ہے وہ ہمت نہیں پکڑیں گے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا وہاں پہ ہیں یا کسی بھی حوالے سے۔ تو مائل ہونا یہ آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ علی بن یقطین بھی بادشاہ کے دربار میں وزیر تھے، لیکن وہ تو مائل نہیں ہوئے۔ اچھا یہ حالانکہ امام کے مشورے سے تھے، خود سے نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ کہا، امام نے کہا نہیں تمہارا وہاں رہنا ضروری ہے۔ ابراہیم جمال جو اونٹوں کا بزنس کیا کرتے تھے، اونٹ رینٹ پہ دیا کرتے، جیسے آج کل رینٹ کار کا بزنس ہے، اس زمانے میں اونٹوں کا بزنس ہوتا تھا، ان کو تو مشورہ نہیں دیا امام نے کہ تم جا کے بادشاہ کی ملازمت کرو۔ تو ہر ایک کا ٹیمپرامنٹ، ہر ایک کا لیول اور ہر ایک کا ایمان مختلف ہے، تو آپ اپنے ایمان کا لیبل کسی پہ نہ لگائیں کہ بھئی میں تو گھبراتا ہوں ایسے جگہ جا کے، یا میں تو گھبراتا ہوں ایسی جاب کر کے یا ایسا کام کر کے، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو خارجی وجوہات میں پہلی وجہ کیا ہے؟ رغبت دنیا، کہ جس کے بارے میں ہے کہ انسان جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے وہ رنج و غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب نتائج کا جسے کہتے ہیں کہ وارننگ دی ہے۔ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے طور پہ چیک کریں، اگر میں ان نتائج کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے وڈرا کر لینا چاہیے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ایسی غربت کہ جس کے بعد کوئی تونگری نہیں، خوشحالی نہیں، ایسی غربت کہ جس کے بعد کوئی خوشحالی نہیں۔ آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی بس 4 دن ہیں انشاءاللہ پھر اچھے دن آ جائیں گے۔ نمبر 2، ایسی مشغولیت کہ جس سے وہ جدا نہیں ہو پائے گا، یعنی اتنا مصروف ہو جائے گا دنیا کمانے میں کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی، نہ واجبات کی ادائیگی کی، نہ اپنی زندگی، اپنے اہل خانہ، خود اپنے آپ کو ٹائم دینے کی فرصت نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل پوچھیں آپ ملازم پیشہ لوگوں سے کہ بھئی کیا ٹائمنگز ہیں؟ جانے کا ٹائم 8 بجے ہے لیکن آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب باس یا سیٹ جو ہے وہ ہماری چھٹی کرے تبھی ہم۔ تو ایسی، اور کچھ لوگ ہیں بڑے مزے سے گھر بیٹھے ورک فرام ہوم جسے ہم کہتے ہیں کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں، بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کی جاب ایسی کمفرٹیبل ہے کہ وہ ہمارے دوست جونیئر وہ بیچارے یہی کہتے رہے کہ ہمیں کوئی ایسی جاب دلا دیں آپ جو ہم 1 بجے گھر آ جائیں، ہم سائڈ میں کوئی حوزہ پڑھتے رہیں، کوئی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی آج کل کراچی میں اسپیشلی کہاں ایسی جاب ملے گی آپ کو 9 بجے جائیں اور 1 بجے آ جائیں۔ کسی زمانے میں
20-25-30 سال پہلے پاکستان میں کراچی میں سرکاری جابز ایسی ہوتی تھیں، یا گلف کنٹریز میں سرکاری جابز ہوتی ہیں جو آپ 8 بجے جائیں، 9 بجے 1 بجے آ جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جاب دے دی ہے کہ وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ کما لیتے ہیں. تو کیونکہ وہ دنیا کی طرف مائل نہیں تھے، تو جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور حرص حوث کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس طرح چکر میں ڈالتا ہے کہ وہ جس خوشحالی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ خوشحالی مل ہی نہیں پاتی اس کو، وہ غریب ہی رہتا بیچارہ. اور پھر مشغولیت جو سب سے بڑا عذاب ہے، اگر آپ کو پیسے مل بھی گئے، اگر آپ کو جائیداد مل بھی گئی، گاڑی مل بھی گئی، موبائل، اچھا کھانا، لذیذ کھانا، دیدہ زیب لباس مل بھی گئے، لیکن آپ کو فرصت ہی نہیں ہے ان نعمتوں کو انجوائے کرنے کی، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی نعمتوں کا؟ آپ گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے نہیں گزار سکتے ہفتے میں، گھر والوں کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں جا سکتے، بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، تو اتنی ساری نعمتیں یا خوشحالی آپ نے کمائی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے بینکوں کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں، جو قرض لینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ امیر ہیں. تو جو مقروض ہے وہ امیر ہے، جو مقروض نہیں ہے وہ غریب ہے. حالانکہ توضیح المسائل میں اگر آپ غریب کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کیا ہے کہ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. تو بس اگر آپ 10 لاکھ بھی کما رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا، آپ کو قرض لینا پڑ رہا ہے بینک سے یا کسی سے بھی، تو آپ غریب ہیں، تو فقر و فاقہ کے شکار ہوں گے، جس کے بعد خوشحالی نہیں. بظاہر نظر آئیں گے آپ خوشحال ہیں لیکن حقیقت میں نہیں. ایسی مشغولیت جس سے جدائی ممکن نہیں، اور ایسا رنج و غم جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو دنیا کی طرف دوڑنے والے، وہ دوڑنے والے نہیں جو آہستہ چل رہے ہیں یا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تفسیر ہے، وہ لوگ فقر و فاقہ، مشغولیت اور رنج و غم. اچھا، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، بلکہ آپ نے شاید اپنی انٹر کی یا میٹرک کی کتاب میں ایک سبق یا مضمون پڑھا ہوگا، کتبہ. ہم نے اپنے زمانے میں پڑھا تھا، وہ پتہ نہیں ابھی تک ہے کہ نہیں، اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا سبق ہے اس میں کہ ایک نہیں کتبہ. تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں، تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بناؤں، پیسے جمع کروں. اب وہ تھوڑے پیسے جمع ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں گھر بسانا مشکل کام ہے، بنانا پھر بھی آسان ہے. اصل کمال جو ہے بسانے میں ہے. بہرحال، یا اللہ مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو مکان تو مل جاتا ہے، گھر نہیں ملتا. بہرحال، تو اب وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، یہ تو بہت ٹائم لگے گا، فوراً تو ہوگا نہیں، یہ نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں مصروف ہو جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں بددل ہو جاؤں. تو کوئی ایسی چیز ہو میرے سامنے جس کو دیکھ کے میں موٹیویٹ ہوں. تو اس نے کہا میں تختی خرید لیتا ہوں. وہ تو چند سکوں کی، چند روپوں کی آئے گی، تختی خرید لیتا ہوں گھر میں لگانے کے لیے والی. اس کو میں سامنے رکھوں گا اور روزانہ دیکھوں گا تو مجھے موٹیویشن ہوگی، انگیزہ جسے کہتے ہیں نا. اور پھر میں اور کماؤں گا اور بچت کروں گا. شادی ہوتی ہے اس کی، شادی پہ خرچہ ہو جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش، بچے کی اسکولنگ، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں کہ چلو بچوں کی شادیاں کر دیں، پھر بچوں کے بچے، اسکولنگ، مطلب وہ بچہ بیچارہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہو کے وہ مر جاتا ہے. تو اس کے بچے جب اس کا سامان دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے صندوق سے یہ تختی نکلتی ہے. تو کہنے کہاں لگائیں، یہ تو ہمارا گھر ہی نہیں ہے. یعنی گھر خریدا تھوڑی تھا، انہوں نے کرائے پہ ہی تھے. تو وہ تختی لے جا کے اس کی قبر پہ لگا دیتے ہیں. تو وہ کہاں خواہش جسے کہتے ہیں وہ کام آتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے. آپ گھر کی خواہش رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ فوراً گھر کی خواہش نکال دیں، لیکن اس گھر کی خواہش میں اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ کریں کہ آپ کے واجبات ترک ہو جائیں. اس گھر کی آبیاری میں اتنا اپنے آپ کو مصروف نہ کریں کہ حرام میں مبتلا ہو جائیں. بھئی مجھے کمانا ہے، مجھے قسط ادا کرنی ہے، اب بائی ہوک اور بائی کروک. اب تو بہت نارمل روٹین ہو گیا ہے کہ باپ سربراہ خاندان ملک سے باہر ہے اور فیملی یہاں پر ہے، اور خواتین بھی خوش ہیں کہ میرے لیے KFC میکڈونلڈ سے کھانا آ جاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہوں، میں بھی کھاتی ہوں، اور کوئی وہی نہیں ہے. افسوس، فیملی اسپلٹ اپ ہو چکی ہے. آدھے سے زیادہ پاکستان میں جو فیملیز ہیں وہ اسپلٹ ہے، یعنی سربراہ یا باپ جو ہے کہیں اور ہے اور پوری فیملی ہے. کیونکہ وہ گھر کو پورا نہیں ہو رہا. ڈالرز کی کمائی، ریال کی کمائی، درم و دینار کی کمائی، وہ ظاہری بات ہے وہ الگ ہے، اور کرنسی ایکسچینج جو ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے. بہرحال
حدیث رسول ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا روزگار اس کے ملک میں ہو. بہت بڑی خوش نصیبی ہے اگر آج کسی کا کاروبار اس کے ملک میں ہو جائے. میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے کوشش آپ یہی کریں, کم از کم فیملی تو آپ کے ساتھ ہو, کم از کم فیملی. چاہے اگر آپ باہر بھی جائیں تو فیملی کے ساتھ جائیں تاکہ ایک سینس آف کمپلیٹنس, ایک تکمیل کا احساس ہو کہ ہاں مکمل ہوں میں, میرے اہل خانہ میرے ساتھ ہیں. خیر بہرحال تو یہ 3 مسائل اس کے ساتھ ہوں گے. اور کتبہ جیسے میں نے مثال دی, انسان آپ دیکھیں نا کہ انتظار کے چکر میں اتنا زیادہ وہ مشغول اور مصروف رہتا ہے کہ اس کو کچھ بھی کہا جائے, بیٹا پڑھ لو, تھوڑا سا دینداری کی طرف آ جاؤ, مسائل سیکھ لو, مدرسے چلے جاؤ, ہفتے میں 1 دن کم از کم دے دیا کرو. تو عموماً لڑکے کیا جواب دیتے ہیں؟ تمام لوگوں کا آج کل تو لڑکیوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے, بس میٹرک ہو جائے پھر انشاءاللہ, امتحان ہے, ابھی امتحان ہو گیا, انٹر آ گیا, بیٹا اب تھوڑا سا دین کی طرف توجہ دو, یہ سب تو ہوتا رہے گا, اچھا ہے تمہارا گریڈ آیا گیا, بہت اچھی خوشی کی بات ہے, اب تم آخرت میں بھی یہ گریڈ لو. اب میں انٹر کا مسئلہ ہے بہت, بالکل یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, میڈیکل, انجینئر, کامرس, جو کرنا ہے وہ بس اسی میں کرنا ہے آپ کو. آپ نے وہ کر لیا, ہاں بیٹا اب تو سیٹ نہیں, امی ابھی سیٹ نہیں ہوا, ابھی تو یونیورسٹی ہے اور جی پی اے مجھے میرے 3.8 لانا ہے, 4.2 لانا ہے, یونیورسٹی یہ وہ, ابھی جب سیٹ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. ایک خاتون نے روتے ہوئے ہمیں فون پہ بتایا ہے کہ میرا بیٹا یہاں تھا, ڈاکٹر تھا, خان میڈیکل کالج میں تھا, امریکہ چلا گیا. وہ کہتا ہے خدا کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی دیندار خاتون, اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ دیندار ہیں ان کے بچے جب جسے کہتے ہیں ہاتھ سے نکل جائیں. بہرحال تو سیٹ ہو جاؤں, تھوڑا سا اب سیٹ ہو گئے تو بھائی اس کے لیے نا لڑکی لے آؤ کوئی با حجاب دیندار مدرسے والی, یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بالکل دیکھنا, یہ گھر بھی جلدی آئے گا اور بیوی منہ بنائے گی نماز نہ پڑھنے پہ, تو یہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے نماز ہی پڑھے گا, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, تم فکر نہیں کرو. بیوی بھی دیندار لے آتے ہیں, وہ سیٹ ہی نہیں ہو کے دے رہا, بچے ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کے مر جاتا ہے, پھر وہ اس کو قبر میں اتار دیں, پھر اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف, قبلے کی طرف کر دو, تو نیچے جو گردن اس کی موڑتا ہے وہ اوپر والے سے پوچھتا ہے ابھی سیٹ ہے, کہنا ہاں اب سیٹ ہے. تو یہ ہے وہ سیٹنگ. تو اس سیٹنگ سے بچنے کے لیے جو آپ عمر بھر سیٹ ہو جاؤں, یہ جو پہاڑا آپ پڑھ رہے ہیں, خدا نہ اس سے نکلیے. شیطان کا پہلا حربہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گناہوں میں ملوث کرے. اگر آپ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے, جو روٹ آپ کی اگر مضبوط ہوں گھر والوں کی طرف سے, تو پھر انسان کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے اس کو اتنا مشغول کر دو, اتنا مصروف کر دو کہ ماں باپ کو فون کر کے نماز کے لیے بتانا پڑے, بیٹا آپ کی نماز, بیٹا نماز شب, بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی. ہوتا ہے نا اکثر, بڑے بڑے ڈھونگ نوجوان 20-20 سال کے ہو جاتے ہیں اور ان کو یاد دلانا پڑتا ہے بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو شیطان کا دوسرا حربہ, دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اتنا مصروف کر دو کہ وہ اپنے واجبات کی ادائیگی میں بھلکڑ بن جائے. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. دنیا کی رغبت, آپ اپنے اندر دنیا کی رغبت نہ پیدا کریں اتنی. جب ہی ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ پورا نہیں ہوتا, تو وہ علماء بڑی اچھی بات بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے رزق میں کثرت کی دعا نہیں, برکت کی دعا کریں. یعنی ہم نے کہا نا کہ 10 لاکھ بھی تنخواہ ہو تو کہتے ہیں بھئی پورا نہیں ہوتا, اور گورنمنٹ نے جو فکس کی ہے وہ تنخواہ ہم بتا دیتے ہیں شاید 30,000 کی ہے, وہ بھی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا گزارا ہو گیا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 10 لاکھ بڑی ہے اور 30,000 کم ہے, یہ بھی اپنے اپنے کرائٹیریا ہیں. جس میں گزارا ہو جائے بس وہ اچھی بات ہے. بس دعا یہ کریں کہ حلال رزق ہو اور اللہ دنیا اتنا مصروف نہ کر دے کہ آپ واجبات کی ادائیگی اور حرام میں مبتلا نہ ہوں. دوسری چیز جو خارجی پہلو ہے دنیاوی غم کے حوالے سے, جو شخص لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں کی تمنا کرتا ہے, اللہ اس کے غم کو طویل کر دیتا ہے اور اس کا افسوس دائمی ہو جاتا ہے. یعنی غم تو ابھی ہم نے کہا کہ جو رغبت دنیا رکھتا ہے وہ
رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں کی چیزوں پر آئی فون ہاتھ میں آپ نے فوراً دیکھ لیا بھائی خیریت، بار بار جو ہے وہ آپ ڈریس پہنا ہے کسی نے، بار بار اس ڈریس کی طرف، کسی کے گھر میں گئے ماشاءاللہ گھر، اور گھر ہی کی تعریف. تو جو لوگ کسی کے ہاتھ میں موجود چیز کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو نہ صرف رنج و غم بلکہ دائمی افسوس، رنج غم طویل ہو جاتا ہے اور افسوس دائمی ہو جاتا ہے. یعنی افسوس بھی ساتھ ہوگا. کیوں افسوس ساتھ ہوگا؟ جب بھی وہ شخص نظر آئے گا. میں نے اتنا اچھا فون خریدا تھا کمیٹی ڈال کے، اور ان کے پاس تو مجھ سے اچھا فون موجود ہے، اب مجھے یہ فون لینا ہے. اچھا ڈریس دیکھ لیا، گاڑی دیکھ لی، یا کسی منصب پہ پہنچ گیا کوئی شخص، آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جیسے آفیسز وغیرہ میں ہوتا ہے، کسی کو مینیجر بنا دیا اکاؤنٹنٹ سے، کسی اور کو بننا تھا، اور ایک آفس میں 2 دوست گئے، ایک دوست گیا، ایک ہفتے بعد اس نے اپنے پڑوسی دوست کو بھی جو پڑوس میں رہتا تھا، وہ اپنے دونوں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بچپن کے ساجی، اس کو بھی لگا لیا. جس کو ایک ہفتے بعد لگایا تو اس کو گاڑی دے دی کمپنی نے، اور وہ جس نے لگایا تو وہ بیچارہ اپنے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں وہ ڈانٹے ہی سن رہا ہے کہ تم نے تو اس کو لگایا تھا، اس کے پاس گاڑی آ گئی اور تم جو ہے ویسے بیٹھے ہوئے ہو. یہ بھی ایک مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ایک معاشرہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھیں. بچوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کزن کتنا آگے نکل گیا، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، دیکھو وہ یہاں پر ہے. تو وہ بچے کمپلیکس میں. جب بھی ہم کہتے ہیں آج کل کا جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کمپٹیشن میں نہ حصہ لیں. آپ اپنا مائنڈ سیٹ، آپ اپنا گول یا اپنا گول پوسٹ خود طے کریں. جیسے مجھے اتنی پرسنٹیج لینی ہے، یا مجھے اتنا کمانا ہے، یا مجھے یہ اسکل سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، اس کے بعد آپ کہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ چیز سیکھ لی ہے، اب مجھے یہ چیز سیکھنی ہے، یا میں نے یہ ڈگری لے لی بیچلر، اب مجھے ماسٹرز کرنا ہے. یہ نہیں کہ فلاں نے کر لیا. وہ ایک جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بہت پڑھائی لکھائی، آپ نے بھی اس کو اپنے بچے کو اس کے پیچھے لگا دیا. دیکھو یہ پڑھتا جا رہا ہے، مطلب وہ اتنا پڑھ گیا، اس کو جاب واب کی کوئی فکر نہیں، اور وہ جب جاب کر رہا ہے تو اس کو ایسی جاب ملی کہ کوئی اس کا گزارا نہیں. تو وہ آگے یہ کہہ رہا ہے یار پڑھائی لکھائی میں کیا ہے، آدمی چھوٹا موٹا ہنر سیکھ لے اور کہاں پہنچ جائے. تو جو بیٹا لڑکا اس کو فالو کر رہا ہے، آپ نے اس کو لگا دیا اب اس کے ٹریک پہ چلو. کہتے امی یہ چیز تو مجھے پہلے آتی تھی، آپ نے چھڑوا کے اس پہ لگائی، اب دیکھیں اب یہ واپس کاروبار کی طرف آ رہا ہے، میں تو پہلے کاروبار چھوڑ کے اس کی طرف گیا تھا. تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. ایک بچہ کاروبار کی طرف جا رہا ہے، ایک تو ہم نے ایک کمپلیکس بٹھا دیا، اے گریڈ لانا ضروری ہے، پوزیشن لانا ضروری ہے، ڈاکٹر بننا ضروری ہے، انجینئر بننا ضروری ہے، اور باقی کام دوسروں کے لیے چھوڑ دو. کہتے ہیں خدا سے نصیب کی دعا مانگو. میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو نصیب والوں کے در پہ دیکھا ہے. سیٹ آپ نے پڑھا لکھا نہیں دیکھا ہوگا جو امپلائی ہوتے ہیں وہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. سیٹ اپنے ڈیسیجن سے یا اپنی پریویس انویسٹمنٹ سے کام لے رہا ہوتا ہے. بلکہ انویسٹمنٹ بھی کیا، آج کل تو ڈیسیجن جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز ڈیسیجن پر ہوتی ہے. آدمی ڈیسیجن اچھا لے لے تو 5 سال آگے، ڈیسیجن غلط لے لے تو 5 سال پیچھے ہو جاتا ہے. بہرحال تو جب آپ کسی کو دیکھ کر آگے چلیں گے اور بلائنڈلی، ٹھیک ہے کسی سے ٹپس لے لی وہ ایک الگ بات ہے، مشورہ لے لیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلائنڈلی فالو کر لیا تو آپ گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں کوئی چیز دیکھ کر آپ بس دیوانہ وار اس کے پیچھے چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ، ہاں اس میں کیا ہوگا، پہلے والے میں تو یہ تھا کہ رغبت دنیا جو رکھے گا وہ فقر و فاقہ کا تلاش ہوگا شکار، نمبر 1. نمبر 2 مشغولیت مصروفیت جس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی. نمبر 3 رنج و غم. اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی چیزوں پہ نظر رکھے گا تو اللہ اس کو افسوس، رنج و غم اور دائمی افسوس بنا دے گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا، ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی دوسرے آدمی کی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسری چیز جو مبتلا کر دیتا ہے رنج و غم کے ساتھ، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. کہ آپ کے درود سے چیز یاد آ گئی، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. کیوں کہ جب وہ دوسروں میں نظر رکھے گا تو جب بھی وہ شخص نظر آئے گا اس کو غصہ آئے گا، اس کو تاؤ آئے گا کہ دیکھو یہ کہاں پہنچ گیا اور میں جو ہوں
وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں۔ اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ بادشاہوں سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ ایک غریب ہے، وہ اپنی غربت میں خوش ہے، آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں اگر وہ خوش ہے۔ وہ ایک بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہ ہم دوسروں کے محل کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو آگ کیوں لگائیں؟ یعنی آپ کسی کا اچھا گھر دیکھ کے آ گئے، اب آپ کہیں دیکھیں ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ اب اس گھر میں اگر آپ خود یا کوئی جھگی والا مضافات میں رہنے والا آپ کے گھر آئے تو وہ کہیں گے دیکھیں آپ، وہ اپنے گھر جا کے کہیں کس گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ تو ایک کے بعد ایک آپ کو دنیا والا مل جائے گا۔ تو دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو، اگر آپ کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھ لیا تو آپ اپنے موبائل کو پھینک رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، اور کیا فضول موبائل ہے۔ تو بیچارہ جو آپ سے کمتر موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ اپنے موبائل کو توڑ دے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے آپ اپنی چیز کو نہ خراب کریں۔ تو جو دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے، یقین کیجئے وہ بادشاہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ بادشاہ اس کے نیاز مند ہوتے ہیں۔ سکندر اعظم تھا، اتنی بڑی دنیا کا مالک تھا، اس کا ایک دوست تھا دیوجانس کلبی یا دیوژن اس کو کہتے تھے، وہ اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا، فقر و فقر کا شکار تھا۔ اس نے کہا بھائی جاؤ اس کو بلاؤ، وہ کیوں نہیں آ رہا، آج میں نے پارٹی دی ہے، اور اس کو کہو کہ تمہیں سکندر اعظم بلا رہا ہے۔ تو جب لوگ اس کے پاس گئے، اس کی کٹیا میں، جھوپڑی میں، تو اس نے کہا سکندر اعظم بولو خود آئے۔ اب یہ لوگ گئے گھبرا گئے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں، کہہ لیں میں نہیں آ سکتا، تم اس کو بولو وہ آئے۔ اب یہ گئے دوبارہ جو جانس کلبی کے پاس، وہ بلا رہا ہے، کہہ لیں میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کو بولو وہ آئے، کہہ لیں اس نے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا دیوجانس کلبی نے خود سکندر سے کہو جو چیز تمہیں میرے پاس آنے سے روک رہی ہے وہی چیز مجھے تمہارے پاس جانے سے روک رہی ہے، خودداری، میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ تو ٹھیک ہے تم ہوگے اپنی بادشاہت، اپنی رعایا کے مالک ہوگے، لیکن میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بس میں اس کا بادشاہ ہوں۔ اس کی ہماری مثال آپ دیکھ لیجئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا حاکم شام کا، اس نے کہا کہ حاکم شام نے آپ کو یہ اشرفیوں کی تھیلی دی ہے۔ فور نتھنگ، بس بادشاہ جب کسی کا، جسے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیے کسی کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں اسی طرح نوازتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری سمجھ گئے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس سے بڑا خزانہ ہے۔ اب وہ پریشان غلام حاکم شام کا کہ اس کے پاس چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں اور جھوپڑی میں رہ رہا ہے، گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، میں اشرفیوں کی تھیلی لایا ہوں، اس کی جو پورے ساز و سامان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس سے بڑا خزانہ ہے۔ تو غلام نے کہا کون سا خزانہ ہے تمہارے پاس؟ وہ اندر گئے، واپس آئے، ایک چھوٹی سی تھیلی، اس میں 2 سوکھی روٹیاں، کہ یہی میرا خزانہ ہے۔ اب وہ پریشان، کنونسڈ، کیا بات تو صحیح ہے، اگر حاکم شام کے لیے یہ خزانہ ہے اشرفیاں، تو اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی مل جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اللہ میں نے 2 وقت کی حلال روٹی دے دی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس نے پھر کہا، تھوڑا سا بات کو بدلا، اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حاکم شام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ اشرفیوں کی تھیلی ابو ذر غفاری کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب اس زمانے میں کسی غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جیسے اس کو نئی زندگی ملی ہو۔ اس نے بڑی لجاجت سے ہاتھ جوڑتے ہوئے ابو ذر غفاری کو کہا کہ آپ یہ لے لیجئے خدا را، اگر آپ یہ لے لیں گے تو میں حاکم شام کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ تم تو آزاد ہو جاؤ گے، میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ مولا کا قول ہے کہ لوگوں پر احسان کر کے ان کو اپنا غلام بناؤ۔ آپ کسی پہ احسان کر دیں، پھر آپ دیکھیے وہ چھوٹا سا احسان، یا جس طرح کبھی وہ جسے کہتے ہیں کہ مفاد یا فائدہ چاہتے ہو، پھر آپ دیکھیں وہ آپ کے پیچھے کیسے آئے گا۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ رزق کو اللہ نے سخاوت میں چھپا رکھا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے برا نہیں منائیے گا، پاکستانیوں میں، ہم لوگوں میں، میں بھی شامل ہوں، کنجوسی بہت ہے، بخل بہت ہے، پتہ نہیں کیوں
آپ دوسرے ممالک میں جائیں تو وہاں پہ غریب بھی ہوگا نا تو وہ کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آپ کو تیار ہوگا. یہاں پتہ نہیں کیوں ایک جو امیر ہوتا ہے, جو پیسے والا ہوتا ہے, وہ بھی جیب سے نکالتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے. ایران, عراق, حتیٰ کہ عرب کنٹریز میں بھی ہم گئے, اس میں دیکھا ہے ہم نے کہ غریب بھی ہوگا تو وہ کچھ نکالنے کے لیے تیار ہوگا. یہاں کے لوگوں میں شاید ہمارے پاس غربت شاید اسی لیے مسلط ہے کہ ہم کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پانی جب تک کھڑا ہوتا ہے اس وقت تک اس میں بیماری, تعفن اور مکھی, مچھر, اماجگا اس کو بنا لیتے ہیں, بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور جاری پانی تو مشہور ہے توضیح المسائل میں, پاک پانیوں میں جسے کہتے ہیں کہ شمار ہوتا ہے. تو پیسے کو اگر آپ دیں گے, سخاوت کریں گے, ضروری نہیں کہ سب کچھ دے دیں آپ, لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو ابو ذر غفاری نے کیا کہا, میں اگر اسے لے لوں گا تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا. تو بھائی آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ اس پہ نازاں ہیں, یہ نہیں کہ ایک ہوتا نا کہ فیس سیونگ, ایک ڈپریشن, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, شرمندگی کے مارے آدمی اپنی غربت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اس پہ شرمندگی کے, ایک لڑکا تھا آئی بی یونیورسٹی میں, اسکوٹر پہ جاتا تھا, ٹیچر سے اسکوٹر تھی, وہ باہر کھڑی کرتا تھا کہ نہیں میرے دوستوں کے پاس گاڑیاں ہیں, میں آ جاؤں. وہ تو اس کا ایک اور دوست آیا, کہنے لگا یہ گاڑی تمہیں, یہ بائک تمہیں کس نے دی؟ کہنے میرے باپ نے دی. کہنے حرام کمائی کی دی ہے؟ کہنے نہیں نہیں, میرے باپ تو بہت زیادہ اس پہ سختی سے کاربند ہیں. کہنے لگے تم پھر شرما کیوں رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس اللہ نے حلال روزی سے ایک بائک دی ہے, صرف اس وجہ سے تم اس کو دور کر دو اپنے آپ سے کہ میرے دوستوں کے پاس گاڑی ہے. آج اسی لڑکے کے پاس ہونڈا سیوک گاڑی ہے. جب اس نے عمل کیا اس بات پر کہ ہاں میرے باپ کی حلال کمائی کی اگر کوئی چیز ہے تو میں, لوگ اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو بلانے سے شرماتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کی چھت ٹپک دی ہے, یا ہمارے گھر میں کوئی ڈرائنگ پراپر نہیں ہے, ہم لوگوں کو بلائیں گے, پارٹی کریں گے. تو پارٹی تو ہو ہی نہیں سکتے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہم ہے, اور یہ کیسی پارٹی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو جب لات ماریں گے, خدا نہ خواستہ پھر اللہ تعالیٰ باقی, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کر دو گے تو میں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, یہ نہیں کہا کہ اگر تم کفر کرو گے تو نہیں دوں گا, نہیں, اگر کفر کرو گے تو عذاب دوں گا. ہونا تو یہی چاہیے تھا, اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا, نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا, نہیں عذاب دوں گا الٹا. تو اگر آپ شکر کریں گے, خوش ہوں گے جو اللہ نے دیا ہے, نازاں ہوں گے تو اللہ آپ کو. تو ابو ذر غفاری اتنا مقام و مرتبہ کہ جب وہ جلا وطن ہوئے تو مولا ان کو ڈراپ سی آف کرنے جا رہے ہیں. اگر حاکم وقت نے کہہ دیا تھا کوئی سی آف کرنے نہ جائے, یعنی پتہ نہ چلے کہ یہ غلط جلا وطن کیے گئے ہیں, لیکن مولا تمام اصول و ضوابط توڑتے ان کو ڈراپ آف کرنے جا رہے ہیں. اور آسمان نے ابو ذر سے بہتر کوئی صادق انسان نہیں دیکھا, سچ بولنے والا نہیں دیکھا. اتنا بڑا بہرحال ان کا مرتبہ ہے. تو کیا اپنی چیز, دوسروں کے محل کو دیکھ کے ہم اپنی جھوپڑی کو کیوں آگ لگائیں؟ تو یہ ہے انسان کہ اگر آپ لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے یہ تو باقاعدہ حدیث بھی ہے, انسان کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں اور اس کا شرف نماز شب میں. آپ یہ دو کام کر لیں, لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. بے نیاز کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے تو نو پرابلم, میرے پاس بھی ہے, نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, میں بہت خوش ہوں, کوئی ایسی ٹینشن اور پریشانی والی بات نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث چلیں برسبیل تذکرہ اس میں بھی آ گئی کہ ایک شخص آیا, اس نے رسول سے بڑا عجیب سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دنیا والوں کی نظروں میں بھی معتبر ہو جاؤں, معزز ہو جاؤں, اور اللہ کی نظروں میں بھی معزز اور معتبر ہو جاؤں. حالانکہ یہ بہت کم ہوتا ہے, شاید لوگ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اگر لوگوں میں مقبول ہیں تو اللہ میں مقبول نہیں ہوں گے, اور اللہ کے پاس مقبول ہیں تو لوگوں میں. لیکن اس نے بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھا, نہیں مجھے دونوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی. یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے. جو دیندار ہوگا وہ غریب ہوگا, جو دیندار ہوگا وہ اترا ہوا چہرہ لے کے بیٹھا ہوگا, جو دیندار ہوگا وہ زاہد خشک ہوگا, وہ دیندار ہوگا وہ فن اور فرولک اور انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں ہوگا, جو دیندار ہوگا وہ غریب ہوگا. دنیا اور آخرت دونوں مانگے. جب اللہ اتنی بڑی جنت دے سکتا ہے کہ جس میں رکھا جانے والا قدم اس دنیا سے بہتر ہو, جس میں رکھا وہ جگہ جہاں پہ آپ قدم رکھیں, چینج کی جگہ,
وہ اس دنیا سے بہتر ہوگی جنت میں، تو وہ خدا آپ کو یہ دنیا نہیں دے سکتا، اس پہ کیا قباحت ہے؟ اب اپنا ایمان تقوی مضبوط کریں اور اللہ سے کہیں کہ میں اس دولت کو جو تو دے گا میں تیری فرما برداری میں خرچ کروں گا، میں مسجدیں بناؤں گا، میں یتیم چلیں مسجدیں یتیم خانے چھوڑیں، وہ بات کی بات ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ خدا را مجھے جو ہے وہ کسی طرح 1 کروڑ روپے مل جائے۔ اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ اگر 1 کروڑ روپے تمہیں خدا دے گا تو مجھے کتنا دو گے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کتنا دوں گا، چھوڑو یار، تمہارا دل ہی نہیں ہے اتنا بڑا کہ تم مجھے دو۔ تو انسان باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، بس خدا دے گا تو میں یتیم خانے بناؤں گا، میں قائم میں دے دوں گا، میں فلاں جگہ دے دوں گا۔ ارے بھائی آپ پہلے اپنے اوپر خرچ کریں، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں منع کرتا آپ کو، اس کے بعد آپ دوسروں کو دے دیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ جنت تو دے گا، اس کا جو 0.1% یہاں بھی دے دے تھوڑا سا، تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں، خصوصاً وہ دنیا جو آپ کے ایمان کو سلامت رکھنے میں معاون و مددگار ہو۔ فقر اگر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، مولا کا قول ہے، اتنی خطرناک چیز ہے فقر و فاقہ، اگر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ دولت کی وجہ سے، دولت ہونے کی وجہ سے بگڑ جاتے تھے، آج کے زمانے میں دولت نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ درس دینے کا ارادہ ہے کہ کیا دولت کا ہونا غلط ہے یا دنیا داری غلط ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو بے نیاز کر دے گی، کس سے؟ لوگوں سے، اور آپ کا مقام و مرتبہ جسے کہتے ہیں کہ اور بڑھ جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری کے پاس جو کچھ تھا وہ اس پہ بہت جسے کہتے ہیں کہ خوش تھے، اور بادشاہ جو ہے جسے کہتے ہیں وہ ان کا نیاز بند تھا۔ بادشاہ چیک کہہ رہا تھا کہ میں کسی طرح ان کو اپنی طرف کر لوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب آئیے وجوہات اور علاج کی طرف۔ کون سی؟ اچھا ہاں، رسول سے پوچھا اس نے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں لوگوں کے سامنے بھی معتبر ہو جاؤں اور خدا کے سامنے بھی معتبر ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جا جو لوگوں کے پاس ہیں، اور ان چیزوں کی خواہش کر جو اللہ کے پاس ہے۔ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جا جو لوگوں کے پاس ہیں، اور ان چیزوں کی رغبت کر جو اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک کنفیوژن آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، پھر آپ کہیں گے سر اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ دیں ہم اور جنت کی جو ہے فکر نہ کریں۔ نہیں، جنت کی فکر بعد میں کریں، پہلے آپ دنیا کی فکر کریں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے اسی دنیا سے ایک درود پڑھ دے محمد اسی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اس لیے امپورٹنٹ ہے، اسی دنیا ہی سے تو جنت کمانی ہے آپ کو، کہ نہیں کمانی ہے آپ کو، آپ کو وائنڈ اپ کر کے رکھ دینا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے اور مجھے جنت نہیں، اسی دنیا سے کسب معاش کرتے ہوئے، رشتہ داری نبھاتے ہوئے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے اور دنیا میں رہتے ہوئے، ورنہ تو کوئی ایسا کمال نہیں تھا۔ قارون جو تھا، قارون کو شاید آپ ایک برا آدمی جانتے ہیں، لیکن اگر اس کا ماضی سنیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ بہت بڑا عابد تھا، اور وہ مؤذن تھا، اور وہ قرأت کیا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ بھئی پہلے تیرے سے نہیں، ہمارے ہاں حدیث قصہ ہوتی ہے، قرأت ہوتی ہے، نوحے مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سورۃ السلام ہوتا ہے، اور پھر ممبر پہ آ کے مجلس پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کام کس کے ذمہ تھا؟ قارون کے ذمہ تھا، جو سارے کام کیا کرتا تھا، اور پہاڑوں پہ چلا گیا تھا وہ عبادت کرنے کے لیے، اس کو وحشت ہوتی تھی لوگوں سے۔ جب وہ اترا تو اس نے دیکھا کہ لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں، لوگ تو کما رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ہر مہینے اترتا ہوں اپنا راشن لینے کے لیے، میں اس دفعہ زیادہ کما لوں اور پورے سال کا راشن لے کے چلا جاؤں۔ وہ سال بھر رہا، سال بھر ماشاءاللہ وہ کروڑ پتی بن گیا، وہ تو ارب پتی بن گیا۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی کیا ہے پہاڑوں پہ جانے کی بات کرنے کی، بس مجھے مل گیا جو ملنا۔ تو دیکھیں، آدمی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا میں ملوث ہوتا ہے، تب اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایک صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو دنیا کو لات مار دی ہے،
تو کسی دوسرے نے کہا کھڑے تو ہو، کہا نہیں کھڑا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کیسے تم نے لات مار دی؟ لات تو وہ مارے گا جو کھڑا ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے تھے بڑے مزے سے ہم نے سب کچھ خدا کی راہ میں دے، تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم دو گے؟ کسی کے پاس اگر ہو اور وہ خدا کی راہ میں دے تب ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی اس نے خدا کی راہ میں درود پڑھ دے محمد والا. تو بس ٹھیک ہے، میرے خیال میں ٹائم بھی ہو گیا ہے اور وجوہات اور علاج انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو پیاروں سے ملا، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.